السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ انا فی خلق السماوات والارض، انا بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور آنا جانا دن اور رات کا، یعنی واختلاف آنا جانا، اللیل رات کا، والنہاری دن کا، والفلکی اور کشتی، اللاتی تجری فی البحر جو کہ چلتی ہے دریا میں، بما ان چیزوں کے ساتھ، ینفع الناس جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاہیا پس زندہ کیا بھی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کے مردہ ہونے کے، وبسا اور بیجے فیہا اس میں، یعنی کہ زمین میں، من کلی دابت ہر طرح کے جاندار، بتصریف الریاح اور چلنا ہواؤں کا، والسحابی اور بادلوں کو، المسخری مسخر کیا، بین السماء والارض زمین آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات نشانیاں ہے، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس میں اکٹھا ہی ذکر کیا ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر آسمان اور زمین کی پیدائش، دوسرے نمبر پر رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، تیسرے نمبر پر سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، چوتھے نمبر پر بارش جو زمین کی شادابی کے لیے نہایت ضروری ہے، پانچویں نمبر پر ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتی ہے۔ تو اسی طرح چھٹے نمبر پر ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی گرم بھی، اور ساتویں نمبر پر بادل جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں، ان نشانیوں میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یتخذوا جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی ہم جمع کا صیغہ، اس سے مراد شریک، یعنی جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ سخت ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پھر معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ولو یرا کاش کہ وہ دیکھ لے اس وقت کو دنیا میں ہی، الذین وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لے کہ جب وہ قیامت والے دن عذاب کو دیکھیں گے اور جانیں گے، ان القوت بے شک تمام قوتیں، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس جب تبرہ بری ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، یعنی قیامت والے دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بری ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، یعنی مجہول کا صیغہ، جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورعوا العذاب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کاٹ دیے جائیں گے، بہم الاسباب ان سے تمام تعلقات، تمام اسباب، یعنی اب اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کا ذکر کیا، یعنی اس وقت کا کہ جب پیر فقیر اپنے پیروکاروں سے بری ہو جائیں گے، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش کے، انا بے شک، لنا کراتن ہمارے لیے ہو دوبارہ لوٹنا،
फनतबर्रा, पस हम भी बरी हो जाए, मिनहुम इनसे, कमा जैसे कि तबर्रा वो बरी हुए, मिन्ना हमसे। यानी फिर वो अफसोस करेंगे, फिर हसरत करेंगे, काश कि हम एक बार दुनिया में दोबारा चले जाएं, फिर हम अपने पीरों से इसी तरह बरी हो जाएंगे जिस तरह वो हमसे हुए। कज़ालिका, इसी तरह युरीहिम दिखाएगा उनको अल्लाह ताला अमालहम उनके माल, हसरातिन हसरत होगी अलैहिम इन पर, वमा हम नहीं वो होंगे बिखारिजीना निकलने वाले मिनन्नारी आग से। यानी उस वक़्त उनका पछतावा, उनका अफ़सोस, उनकी हसरत उनके किसी भी काम नहीं आएगी। या अय्युहन्नासु, या लोगो, कुलू खाओ मिम्मा वो चीज़ें फ़िल अर्ज़ी जो ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाकीज़ा, वला तत्तबिउ ना तुम पैरवी करो खुतवत शैतानी शैतान के कदमों की, इन्नहु बेशक वो शैतान लाकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन वाज़िया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान के पीछे लगकर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम मत करो, जिस तरह के मुशरिकीन ने किया, अपने बुतों के नाम वक़फ़ करदा जानवरों को वो अपने ऊपर हराम कर लेते, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह सूरत अनाम में भी आएगी। या इन्नमा बेशक वो शैतान जो है, यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको, बिसोई बुराई का, वल फहशाई बेहयाई का, मा अन तकूलू ये कि तुम कहो, अल्लाह अल्लाह पर, माँ वो बातें ला तालमून जो तुम नहीं जानते। वैज़ा, और जब कीला कहा जाए, लहुम इनके लिए, अत्ताबिउ पैरवी करो, माँ उस चीज़ की, अंजल अल्लाह जो नाजिल की अल्लाह ताला ने, यानी कुरान मजीद की। कालू, तो वह कहते हैं, बल्कि नत्ताबिउ हम पैरवी करते हैं, माँ उस चीज़ की, अल्फाइना अलैहि के पाया हमने इस पर, अबाना अपने बावजदाद को, अवलो काना अगरचे थे, अबाउहुम उनके बावजदाद, ला याकिलूना नहीं अकल रखते थे, शायन कुछ भी, वला यहतदून और ना ही वो हदायत पाते थे। जैसा कि आज भी अहले बिद्दत को समझाया जाए कि इन बिदात की दीन में कोई असल नहीं, तो यही जवाब देते हैं कि ये रस्में तो हमारे आबाउजदाद से चली आ रही हैं। व मसलुल्लज़ीना, और मसाल उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफर किया, का मसलिल्लज़ी मसाल उस शख्स की तरह है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने काफरों की मसाल दी है, यानी को कि पुकारते हैं, बीमा इस वजह से, ला यसमाऊ कि नहीं वो सुनता, इल्ला मगर दुआन पुकार को, व निदान और आवाज़ को। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने कुफर किया, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो जानवर को पुकारते हैं। यानी को कमासा लिल्लाजी, मिसाल उस शख्स की तरह है, यानी को जो जानवर को पुकारते हैं, बीमा इस वजह से, ला यास्माऊ कि नहीं वो सुनता, यानी कि जानवर जो है, इल्ला दुआन मगर पुकार को, व निदान और आवाज़ को, सुमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयून अंधे हैं, फाहुम पस वो ला याकिलून नहीं अकल रखते। यानी इन काफिरों की मिसाल जिन्होंने अपने बावजदाद की पैरवी की, यानी उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने जानवरों की तरह दी है, जिनको चरवाहा बुलाता है, पुकारता है। वो जानवर आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए, कुलू खाओ मिन तय्यबाती पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम जो हमने रिज़्क दिया तुमको, वाशकुरू शुक्र अदा करो, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदुन इबादत करते। यानी अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उसी बात का जिक्र किया कि ईमान वालों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ। यानी शैतान के पीछे लगकर अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम मत करो। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें ही पाक और तैयब हैं, हराम करदा चीज़ें पाक नहीं, चाहे वो दिल को जितनी मर्जी अच्छी लगे। इन्नमा सवाई इसके, हरामा हराम किया, लेकिन तुम पर, अलमैतता मर्दार, व दमा खून, व लहमल खंजीरी और खंजीर का गोश्त, वमा और वो चीज़ें, उहिल्ला बिही के नाम लिया जाए इस पर, लिगैरिल्लाहि गैरुल्लाह का, अमन इस्तुर्रा पस जो कि मजबूर हो, गैरा बागिन न सरकशी करने वाला हो, वला आदिन न हद से गुजरने वाला हो। यानी वो इंसान जो मजबूर हो इन चीज़ों को खाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला इस्मा अलैहि, तो नहीं है गुनाह उस पर, यानी उसकी नीयत दोबारा करने की भी ना हो, लेकिन सिर्फ मजबूरी के तौर पर वो खा सकता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरन माफ़ करने वाला है, रहीमुन मेहरबान है। अब इस आयत में 4 हराम करदा चीज़ों का जिक्र है, और यहाँ पर कलमा इन्नमा जो इस्तेमाल किया गया है, जब यानी सवाए इसके, जिससे ज़हन में ये ख्याल आता है कि हराम सिर्फ यही 4 चीज़ें हैं, जबकि इनके अलावा भी कई चीज़ें हराम हैं जिनका जिक्र अहादीस में आया है।
یعنی جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے۔ دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک کے ماننے سے۔ دوسرا، یہاں پر انما کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ یہ چیزیں جو تھی باقی دینوں میں بھی حرام رہی تھی، اور دوسرے حدیث میں دو اصول جو جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ یعنی درندوں میں ذوناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے حرام ہے، پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ تمام جانور حرام ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور خریدتے ہیں بھی اس کے بدلے میں سامانن قلیلاً تھوڑی قیمت، یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ برتے، یعنی نہیں وہ کھاتے یا پھر نہیں وہ برتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترا جنہوں نے خریدا، وہ ضلالت گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرتی مغفرت کے بدلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خرید لیا۔ فما اصبرہم، پس کیسے وہ صبر کریں گے، علی النار، آگ پر، ذالک، یہ اس وجہ سے، بین اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، یعنی کہ قرآن میں، لافی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ یہ آیت جو ہے قبلے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو کہ بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، اور عیسائی اپنے قبیلے کو جو کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ تھا، بڑی اہمیت دے رہے تھے، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر باتیں بھی کرتے تھے، جس سے بعض مسلمان غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا کوئی نیکی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ فرشتوں پر، والکتابی اور تمام آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر، یعنی کہ نیکی یہ ہے۔ وَآتَ الْمَالَ، اور دے مال کو، علی حبہ، اور اس کی محبت ہونے کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقابی اور گردن چھڑانے میں، واقام الصلاۃ قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون پورا کرے، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرے، والصابرین صبر کرے، فی الباساء تنگ دستی میں، وضراء تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یعنی جو تمام یہ اعمال کرے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المتقون، جو کہ پرہیزگار ہیں، یعنی یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔